بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا یہ ہمارا جو اسلامی تربیتی کورس ہے اس کے ایک نئے دن کے ساتھ ہم لوگ اس دعوت کے بہترین کام میں شامل ہیں۔ آج انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے اس کی باقاعدہ جو کارروائی کا آغاز ہم لوگ تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور سے محترم سلیم اللہ ناصر صاحب۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام الہی سے آج کے ہماری اس نشست کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ محترم سلیم اللہ ناصر صاحب، بڑی خوبصورت آواز میں آپ
تلاوت کلام الہی سے ہمیں مسرور کر رہے تھے. اللہ رب ذوالجلال آپ کے صوت ساز میں برکتیں عطا فرمائے. بہت زیادہ شاباش، جزاک اللہ خیر. آج کے ہمارے جو جو ہمارے اسپیکر ہیں، ان کا اگر میں مختصر صرف کرواؤں تو تقابل ادیان آپ کا جو ہے اختصاص ہے، اور چترالی قبائل کے اوپر آپ کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے اس حوالے سے ہے. اور اگر آپ ہمارے جو معزز اسپیکر ہیں ان کو دیکھ رہے ہوں تو ان کی جو ویڈیو ہے اس کے بیک سائڈ پہ بھی وہی قبائل کے وہ جو ان کی جگہ ہے وہ وادیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اللہ رب ذوالجلال نے پچھلی 3 دہائیوں سے آپ سے دعوتی کام کا وہ خدمات لی ہیں، اور ماشاءاللہ دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا جو شعبہ ہے اس میں آپ 24 سال سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ابھی اصول الدین بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا جو شعبہ ہے وہاں پہ آپ استاد ہیں. میرے بھی آپ استاد ہیں. میں گزارش کروں گا محترم و مکرم ڈاکٹر ظہیر الدین بہرام صاحب کہ آپ اپنی گفتگو سے آج کا سیشن کا آغاز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من دعا بدعوته واستمسک بسنته وجاہد جہادہ الی یوم الدین. وبعد. محترم ڈاکٹر رضوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بارے میں چند توصیفی اور تعریفی کلمات ارشاد فرمائے جس کا میں مستحق نہیں ہوں. بہرحال یہ آپ نے درست فرمایا کہ میرا جو شعبہ ہے وہ تقابل ادیان ہے. تعلیمی اور تدریسی طور پر تو میں اس شعبے سے وابستہ ہوں، مگر عملی طور پر میں چونکہ دعوی اکیڈمی کا ایک لمبے عرصے تک ربع صدی تک میں حصہ رہا ہوں، تو میری عملی زندگی میں دعوت کا پہلو زیادہ نمایاں ہے، اگرچہ میرا تعلیمی پس منظر وہ تقابل ادیان ہے، ادیان کا مطالعہ اور ان کا آپس میں موازنہ. اور جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی ایک مشہور قبیلہ ہے کلاش قبیلہ جو چترال میں ہے، اپنی صدیوں پرانی تہذیب و ثقافت اور دینی افکار اور اعمال کے ساتھ ابھی تک موجود ہے. تو اس قبیلے کے دینی افکار اور اعمال اور اس پر مختلف جو دیگر ادیان ہیں ان کے اثرات پر میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے. آج کی گفتگو کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی ظاہر مطالعہ ادیان سے متعلق ہی ہے کہ انسانی معاشرے میں دین کی ضرورت اور اہمیت. میں انشاءاللہ سلائیڈ شو آپ کو دکھاؤں گا، اور جو سلائیڈ ہیں ان میں اس کا آغاز میں انشاءاللہ چند سوالات سے کروں گا. چند بنیادی سوالات ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہوں گے، اور انہی سوالات کے جوابات میں انشاءاللہ ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وہ جو بنیادی سوالات ہیں جی یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں آنی چاہیے. ہر باشعور انسان جو ہے اس کے بارے میں اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا انسانی فکر اور انسانی معاشرے کے لیے کسی دین کو ماننا، کسی خدا کو ماننا، کسی بالاتر ہستی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے، یا اس کے بغیر بھی انسانی زندگی آگے بڑھ سکتی ہے. کیونکہ اس کائنات میں انسان کے علاوہ بھی بہت سارے مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اور بھی کائنات کے مختلف عناصر ہیں. ان کے بارے میں تو حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے ہاں دین کا کیا تصور ہے، کیا ہے. ہمیں یہ ہمارے عقیدے کا تو حصہ ہے کہ ہر تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، مگر کوئی خاص دین جس کی وہ پیروی کرتے ہوں یا کوئی ضابطہ اخلاق ان کے لیے کوئی نظام حیات کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ ہم انسانوں پر واضح نہیں ہیں. تو کیا یعنی کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں پھر انسان کو ہی کیوں آپ پابند کرتے ہیں کہ وہ کسی خدا کو مانے یا کسی خاص ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی گزارے؟ اس کو بھی دیگر مخلوقات کی طرح
آپ کھلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام انسان کے ذہن میں بھی آتے ہیں، اور خصوصاً جو مادہ پرست ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں یا جن کو ہم جدید تعلیم یافتہ طبقہ کہتے ہیں، وہ ان افکار سے متاثر ہیں، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ انسانی فکر اور انسانی معاشرہ کے لیے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا واقعی یہ، یعنی ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا واقعی یہ تصور ہے کہ انسانی فکر اور جی انسانی فکر اور انسانی معاشرے کے لیے دین کا یا خدا کا تصور ضروری ہے، یا اس کے بغیر بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے؟ میرے پوتے نے جی میرے خیال میں سب کو میوٹ کر لیجیے گا، کیونکہ درمیان میں کچھ ڈسٹربنس آ رہی ہے۔ جی میری آواز سنائی دے رہی ہے نا؟ جی جی آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے ڈاکٹر صاحب، وہ درمیان میں ہو گیا تھا، وہ ابھی نہیں ہوگا انشاءاللہ جی پلیز۔ اچھا، دوسرا جو سوال ہے وہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین یا اس کے تصورات ہیں، یا خدا، بھگوان، گاڈ یا دیگر جو پوجا پاٹ کے جو طریقے ہیں، یہ دراصل پسماندہ انسانی معاشرے اور انسانی ذہن کا اختراع تھا۔ یہ ہمارا تصور نہیں ہے، یہ دیگر لوگوں کا یہ تصور ہے کہ انسان جو ہے کسی زمانے میں فکری طور پر اور اجتماعی طور پر اور تہذیبی طور پر بہت پسماندہ تھا۔ وہ جنگلوں اور صحراؤں میں جو ہے وہ زندگی گزارتا تھا، جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں۔ کسی غار میں جو ہے وہ آرام کیا، کسی طرح جو ہے وہ کوئی چیز ملی تو اس کو کھا لیا۔ تو کوئی تمدنی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی اس کی کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی، وہ پسماندہ تھا۔ تو اس پسماندہ انسانی معاشرے میں لوگوں کو کسی آرڈر میں رکھنے کے لیے کچھ جو نسبتاً ذہین لوگ تھے، انہوں نے کچھ اصطلاحات گڑھ لیے تھے، لوگوں کو یعنی ڈراتے تھے یا ان کو ترغیب دیتے تھے، اور اس کے ذریعے اصل مقصد تھا معاشرے کو کسی آرڈر میں رکھنا۔ تو انہوں نے کچھ خداؤں کا، بالاتر ہستیوں کا کچھ تصور قائم کیا، اور پھر اس کے لیے کوئی قاعدے ضابطے جو ہے وہ مقرر کیے۔ آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے جو ہے یہ چیزیں دین کی شکل اختیار کر گئی، اور باقاعدہ جو ادیان جو ہے وجود میں آ گئی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی یہ سوال جو ہے ہم ان لوگوں کی ذہنیت کے مطابق یہ سوال اٹھا رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور خدا کا تصور جو ہے پسماندہ انسانی ذہن کا، انسانی معاشرے کا اختراع تھا۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ اس سے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تو انسان نے ترقی کر لی، فکری بالغی آ گئی ہے، انسان جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اب وہی پسماندہ نہیں رہا، نہ ذہنی طور پر پسماندہ رہا، نہ تہذیبی اور تمدنی طور پر پسماندہ رہا، بلکہ وہ ترقی کے عروج کو پہنچا ہے، اور آگے پتہ نہیں کتنی اور ترقی کرے گا انسان۔ تو اس انسانی ترقی اور فکری بالغی کے باوجود بھی انسان کو ان تصورات کی ضرورت ہے جن کو یہ ہمارے جو احباب ہیں، ہمارے دوست ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ پسماندہ انسانی ذہن اور انسانی معاشرے کا اختراع تھا، وہاں لوگوں نے ان کو بنایا تھا۔ تو اب تو انسان ہوشیار ہو گیا ہے، چلاک ہو گیا ہے اور ترقی کر گیا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ان دینی تصورات کو، خدا کے، گاڈ کے، بھگوان کے تصورات کو، دینی جو اعمال اور افکار ہیں، ان کو کسی صندوق میں بند کر کے جو ہے وہ کہیں دفن کر دیں، اور اپنے انسان اپنے تجربے اور اپنے عقل کے مطابق اپنے معاملات چلائے؟ کیا یہ تصور یا یہ فکر یعنی کوئی عقل پر مبنی ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ چوتھا اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا انسانی معاشرے میں، پوری انسانی تاریخ میں، جو معلوم انسانی تاریخ ہے، انسانی تاریخ میں کچھ تو وہ گوشے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، وہ ہم سے مخفی ہیں، مگر کچھ انسانی تاریخی گوشے کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کو جو ہے وہ معلوم ہیں، وہ سینہ گزر بھی ہیں، ان میں کچھ آثار قدیمہ کے بھی شواہد بھی ہیں، اس میں کچھ تحریری چیزیں بھی موجود ہیں، کچھ الہامی ادیان میں جو ہے تاریخ انسانی کا تذکرہ ہے۔ ان سب کو جمع کر کے جو معلوم انسانی تاریخ ہے، اس میں کسی ایسے معاشرے کا کوئی تصور ہے جس کو آپ بے دین معاشرہ کہہ سکیں؟ بے دین سے مراد یہ نہیں، ہمارے ہاں تو بے دین کا مطلب یہ نہ کہ جو دین پہ عمل نہیں کرتا ہے ہم اس کو بے دین کہتے ہیں، مگر میرا یعنی مطلب یہاں یہ ہے کہ دینی تصورات اور دینی اعمال سے خالی، بالکل خالی کسی معاشرے کا کوئی تصور انسانی تاریخ میں کہیں رہا ہے یا نہیں رہا ہے۔
آپ لوگ بھی اس پہ غور کریں. میں انشاءاللہ اس سوال کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا معاشرہ اگر آتا ہے جس کو ہم کہیں کہ بھئی یہ دینی تصورات اور دینی اعمال سے بالکل خالی معاشرہ تھا، بالکل جس کو آج کل کے دور میں جس کو سیکولر یا بے دین معاشرہ کہتے ہیں، تو کیا ایسے کسی انسانی معاشرے کا تصور انسانی تاریخ میں کہیں اس کا وجود رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا معاشرے میں دین کی ضرورت اور اہمیت کو عقلی دلائل سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، یا یہ صرف ماننے والی بات ہے؟ سبمیشن ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، تو مان لیتا ہے کیونکہ عقیدت ہے، سبمیشن ہے. اسی طرح کسی کرسچن کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا قول ہے یا بائبل میں آیا ہے، تو وہ مان لیتا ہے کیونکہ عقیدت ہے، سبمیشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کسی ہندو کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی بھگوان نے کہا ہے، وید میں یہ آیا ہے، فلان کتاب میں آیا ہے، تو وہ مان لیتا ہے. کوئی ریزنگ نہیں کرتا، کوئی عقل استعمال نہیں کرتا. کیوں؟ سبمیشن ہے، عقیدت ہے. جو کچھ ان کو دین کے حوالے سے ملتا ہے تو وہ اس کو مان لیتا ہے. تو کیا یہ جو ہے بالکل سبمیشن ہے، یا یعنی جو ہے وہ یعنی دین کی ضرورت اور اہمیت کو عقلی دلائل کے ذریعے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، یا یہ صرف ماننے والی بات ہے کہ ہر دین کے پیروکار جو ہے اپنے دینی پیشواؤں کی بات مانتے ہیں اور ان کے دینی کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور یہ ایک سبمیشن ہے؟ تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کے جو جوابات ہیں ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی میں اپنے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جو ہمارے جو مقارنت اور ادیان کے جو لوگ ہیں وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دین انسان کی فطری اور جبلی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ فطری اور جبلی ضروریات جو ہے وہ ودیعت کر دی ہیں، جن کے بغیر کچھ فطری ضروریات ایسے ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی آگے ہی نہیں بڑھتی، اور کچھ فطری ضروریات ایسے ہیں جن کے ذریعے انسانی زندگی تو چلتی ہے مگر اس میں کوئی نقص، کوئی خلا آپ کو نظر آتا ہے. مثال کے طور پر سانس لینا انسان کی فطرت میں شامل ہے. میں چند مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے طالب علم جو ہے ان کا توجہ اس طرف نہیں گیا ہو، تو لہٰذا یعنی اس چیز کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا کہ انسان کی ایک فطری ضرورت تو وہ ہے جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. مثال کے طور پر سانس لینا انسان کی فطری ضرورت. اب سانس لیے بغیر انسان کتنی دیر زندہ رہتا ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے، 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں. میکسیمم اگر انسان کو زندہ رہ سکتا ہے سانس لیے بغیر. کیوں؟ یہ اس کی فطرت ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے. حالانکہ کچھ مخلوقات ایسے ہیں جن کی فطرت جو ہے وہ ہم سے تھوڑی سی مختلف ہے. مثال کے طور پر پانی کے اندر رہنے والے جو مخلوقات ہیں ان کا نظام تنفس کیا ہے، اور ہم جب پانی میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا نظام تنفس خراب ہوتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر کتنی مخلوقات اللہ کی وہ زندہ ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو ہماری فطرت یہ ہے اور ان کی فطرت وہ ہے. تو اب مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں گے تو وہ مر جائے گا، انسان کو پانی کے اندر ڈالیں گے تو وہ مر جائے گا، کیونکہ دونوں کی فطرت اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائی ہے، ان کا نظام الگ ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی یا کسی بھی مخلوق کی زندگی آگے نہیں بڑھتی ہے، کہ یہ اس کی بنیادی اور فطری ضرورت ہے. مثال کے طور پر اسی طرح کھانا پینا ہے، جسم کو غذا پہنچانا ہے، یہ ہماری فطری ضرورت ہے. اس کے بغیر زندگی چند دن جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، اس کے بغیر میرے خیال میں کوئی 15-16 دن بعد یا اس کے لگ بھگ کوئی لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ جب تک انسان کھائے پیے بغیر جو ہے وہ بس اتنی ہی زندگی ہے اس کی، اس کے بغیر جو ہے اس کے اعضاء جواب دیتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے. تو یہ یعنی سانس لینے سے کچھ یعنی طویل دورانیے کی اس کی ایک ضرورت ہے کہ وہ انسان جو ہے اس کی زندگی چلتی تو رہتی ہے مگر وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسانی زندگی آگے نہیں بڑھتی ہے. مگر کچھ ضروریات ایسے ہیں کہ جن کے بغیر انسان زندہ تو رہتا ہے مگر اس کو جو ہے وہ یعنی مگر اس کے یعنی اس میں کوئی نقص، کوئی خلا آپ محسوس کرتے ہیں.
مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک معاشرتی اکائی ہے. کچھ لوگ تو معاشرتی جانور کہتے ہیں, سوشل اینیمل کہتے ہیں. میں تو انسان کو اینیمل کہنے کا روادار نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمارے اور جانوروں میں فرق تو ہونا چاہیے, مگر یہ کہ مختلف آپ کہہ سکتے ہیں اکائی ہیں. انسان جو ہے وہ ایک ایسی یعنی مخلوق ہے اللہ کی کہ جو معاشرے کے اندر زندگی گزار سکتا ہے. معاشرے کے بغیر انسانی زندگی کا تصور جو ہے وہ مشکل ہے. تو لہٰذا انسان جو ہے وہ جب آپ کو اس معاشرے سے کاٹ کے رکھیں گے تو اس کی زندگی میں ایک خلا آپ محسوس کریں گے. دیکھیں انسان جو ہے اپنی فطری طور پر اپنے ولادت سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک معاشرے سے مربوط ہے. معاشرے کے بغیر اس کی نہ زندگی کا تصور ہے. انسان کا جو اپنا وجود ہے وہ ایک معاشرتی عمل کے ذریعے جو ہے وہ جو ہمارا فطری نظام ہے, انسان کس طرح وجود میں آتا ہے تو وہ ایک معاشرتی عمل کے ذریعے ہوتا ہے. پھر انسان بچہ ہوتا ہے, معاشرہ اس کو پالتا ہے, پوستا ہے, پھر وہ جوان ہوتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب معاشرے سے جو ہے بے نیاز ہو گیا ہوں, میں جو ہے وہ مجھے معاشرے کی کوئی ضرورت نہیں. حالانکہ یہ انسان کی غلط فہمی ہے. وہ اس وقت بھی معاشرے پہ اتنا ہی یعنی اس کا انحصار ہوتا ہے جتنا کسی چھوٹے بچے کا ہوتا ہے. یعنی ہم اپنی تمام ضروریات خود پوری نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے معاشرے پر ہمارا انحصار ہوتا ہے. ایک دوسرے سے مل کے جو ہے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اور اس طرح زندگی کا سلسلہ آگے چلتا ہے. نہ ہم اپنے خوراک کے تمام ضروریات خود پورے کرتے ہیں, نہ ہم اپنے لباس کے ضروریات ہم خود پورے کرتے ہیں, نہ اپنے رہائش کے ضروریات ہم خود پورے کرتے ہیں. وہ ایک مکمل انسانی عمل ہے جس کے ذریعے, بلکہ طویل انسانی عمل جس کے ذریعے یہ خوراک اور یہ لباس اور یہ رہائش کے جو چیزیں ہیں ہمیں میسر ہیں. اور اگر اس سے آپ معاشرے سے ہٹا کے خود انسان کو کہیں کہ بھائی آپ معاشرتی افراد کے بغیر زندگی گزاریں تو اس کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. اسی لیے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جو سزائیں ہیں ان میں سب سے بڑی سزا تو یہ ہے نا کہ انسان کو قتل کیا جائے. کوئی ایسا جرم انسان نے کیا کہ اب معاشرہ یہ فیصلہ کرتا ہے, قوانین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب انسان کا انسانی معاشرے میں زندہ رہنا یہ صحیح نہیں ہے, اب اس کو ختم کیا جائے. تو وہ جرائم بھی مختلف ہوتے ہیں. ہر قانون میں, ہر معاشرے میں مختلف جرائم ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان کو موت کی سزا دی جاتی ہے. موت کی سزا کے بعد جو سخت ترین سزا ہے وہ ہے قید تنہائی, کہ انسان کو آپ کھانا پینے کی چیزیں بھی مہیا کر دیں, اس کو رہائش بھی مہیا کر دیں, مگر اس کو انسانوں سے ملنے پہ جو ہے پابندی آپ لگا دیں. تو یہ اس کیفیت میں انسان جو ہے زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا. یا وہ پاگل ہوتا ہے یا وہ مر جاتا ہے, کیونکہ انسان اپنے خیالات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے, دوسرے یعنی انسانوں کے بارے میں, انسانی معاشرے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. اس کے بغیر اس کی انسانی زندگی میں بہت بڑا خلا آپ محسوس کرتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں ایک نقص پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح یعنی یہ جو دین ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, جو سلائڈ آپ کے سامنے ہے, کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ کسی بالاتر ہستی سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے, کسی مقتدر ہستی کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہتا ہے, اپنے کسی مشکل کے وقت میں, مصیبت کے وقت میں کسی ایسے ہستی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے جو جس کے بارے میں اس کا رائے یہ ہو کہ وہ میری مصیبت اور میرا مشکل جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے. تو یہ جو طاقتور ہستی پر بھروسہ کرنا یا انحصار کرنا, طاقتور ہستی سے تعلق جوڑنا اور کسی والتر ہستی کے آگے سر تسلیم خم کرنا, یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. اس کے بغیر انسانی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. یعنی انسان کسی نہ کسی شکل میں کسی والتر ہستی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے. وہ اپنے انسانوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی اس نقطے کا اطلاق ہوتا ہے, مگر انسان اور اس کی بالاتر ہستیوں سے جو تعلق ہے اس میں بھی آپ اس انسانی فطرت کا اطلاق ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ کسی بالاتر ہستی سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے, اس کے آگے سر تسلیم قائم کرتا ہے, اس پر انحصار و بھروسہ کرتا ہے, اور مشکل اور مصیبت کے وقت میں وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے.
تو یہ پہلا نقطہ ہے کہ دین انسان کی فطری اور جبلی ضرورت ہے۔ اس میں ایک دو مثالیں اور میں دینے کی کوشش کروں گا اسی نقطے کے اوپر، کہ کچھ لوگ، یہ سوال ہم نے پہلے اٹھایا تھا، جو بنیادی سوال ہم نے اٹھائے تھے نا، تو اس میں ہم نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دین اور خدا کا تصور ہے یہ پسماندہ انسانی ذہن کا اختراع تھا، اور اب انسان نے ترقی کر لی تو اس کو دینی تصورات اور کسی خدا، کسی بھگوان، کسی گاڈ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے اس دعوے کے باوجود انسانی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ انسان جو ہے دین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی یہ جو دینداری کا جو عمل ہے، دین پر عمل کرنا، کسی یعنی ہستی کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے تعلیمات کو جوڑنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو یعنی چلانا، یہ جو ہے وہ انسانی یعنی فطرت میں شامل ہے، اور اس کے بغیر جو ہے انسانی زندگی کا، انسانی معاشرے کا تصور نہیں کیا سکتا۔ انسان اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی دین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آگے ایک دو مثالیں اور آ جائیں گی جس سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ انسانی تاریخ میں یہ سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ کسی ایسے تاریخ کا کوئی، یعنی کسی ایسے معاشرے کا کوئی ذکر انسانی تاریخ میں ملتا ہے کہ نہیں، کہ جس کو آپ کہیں کہ بھئی یہ دینی تصورات اور خدا اور دین کے تصورات سے بالکل خالی معاشرہ تھا۔ میرے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑی مثال جو دی جاتی ہے انسانی تاریخ میں بے دین معاشرے کی یا دینی افکار اور خیالات اور روایات اور اعمال پر یعنی پابندی والی جو معاشرے کی جو مثال دی جاتی ہے، وہ ہمارے پڑوس میں USSR کا جو نظام تھا، جو سوشلزم یا کمیونزم پر مبنی جو ایک نظام انہوں نے قائم کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا، یہ دعویٰ کیا تھا کہ دین جو ہے انسان کے لیے افیون کا درجہ رکھتا ہے، یہ انسان کو بیکار کرتا ہے، انسان جو ہے وہ آسمان سے اوپر کی باتیں کرتا ہے اور زمین سے نیچے کی باتیں کرتا ہے، اور عملی طور پر جو ہے بیکار ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے معاملات اپنے طور پر چلائیں گے۔ تو انہوں نے سارے مساجد بند کر دیے، سارے مندر، سارے جو گرجے ہیں سب بند کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی دین کا نام نہیں لے گا، کوئی خدا کا نام نہیں لے گا۔ اور تقریباً کوئی 70-80 سال تک ایک سرخ چادر جو ہے وہ معاشرے پہ ڈال کے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے دین کا اپنے معاشرے سے خاتمہ کر دیا۔ پھر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ڈیتھ آف گاڈ، یعنی ہمارے لیے خدا مر گیا، خدا کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ تو بہت زبردست تھا، اور کوئی 60-70 سال تک لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھئی ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ دین کے بغیر، خدا کے اور بھگوان اور گاڈ کے تصور کے بغیر بھی انسانی زندگی چل سکتی ہے۔ مگر ہمارے اپنے آنکھوں کے سامنے وہ نظام ختم ہو گیا، سوویت یونین ٹوٹ گئی، اور وہ جو سرخ چادر معاشرے پہ ڈالی گئی تھی وہ ہٹ گئی۔ تو اندر سے کیا نکل آیا؟ کبھی آپ لوگوں نے غور کیا؟ پتہ چلا کہ بھئی وہ تو خالی دعوے تھے، بے دینی اور الحاد کے جو دعوے تھے جو سوشلزم اور کمیونزم والوں نے لگائے تھے، تو وہ تو خالی دعوے ثابت ہوئے۔ اس ملک میں کوئی 6-7 جو ہے مسلم ریاستیں جو ہے وہ وجود میں آ گئیں جب وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور 3-4 کوئی کرسچن ریاستیں وجود میں آ گئے، مسلمان اسی طرح تو نہیں، ان میں بہت سارے کمی بیشیاں تو آ گئی تھیں، مگر لوگوں نے اپنے دین کو، اپنے دینی روایات کو، اپنے دینی تعلیمات کو نہ صرف خود اس پر عمل کیا، دیکھیں اس دوران جو ہے 2-3 جنریشن جو ہے گزرے ہیں، تو لوگوں نے اپنے دینی تعلیمات کو، اپنے روایات کو کسی نہ کسی طرح تہخانوں میں یا چھپ کر اس پر عمل بھی کیا، اور اس کو اپنے اگلی نسل تک پہنچانے کا بندوبست بھی کیا۔ معاشرے میں تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن مجید اپنے پاس رکھنا، یا اسی طرح جو ہے کوئی بھی دینی عمل کوئی کرنا، تو یہ جرم تھا، لوگوں کو مارا جاتا تھا، سزائیں دی جاتی تھی، جیل میں بھیج دیا جاتا تھا، لہٰذا بظاہر تو بے دینی تھی، مگر لوگوں نے دین کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اس کو اپنے اگلی نسل تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھئی آپ دین کو معاشرے سے، انسان کے دل و دماغ سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پابندی لگا سکتے ہیں، اور پابندی کے وقت جو ہے وہ انسان وہ کوئی دوسرا ذرائع استعمال کرتا ہے، جس طرح یعنی
भूख इंसान की फितरी ज़रूरत है। आप कब तक इंसान को जो है वो भूखा रखेंगे? जब बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तो वो खाने की तलाश में वो चोरी करके खाएगा, वो छीन के खाएगा, उसको तो अपनी भूख मिटानी है। तो ये जो दीनदारी की जो भूख है, उसको मिटाने के लिए भी लोगों ने मुख्तलिफ ज़राए यानी उस वक़्त ईजाद किए। ज़ाहिर है खुलेआम वो नहीं कर सकते थे, तो छुप के करते थे और अपने तरीके से उन्होंने अपने दीन को न सिर्फ ज़िंदा रखा बल्कि उसको अगली नस्ल तक पहुँचाने का बंदोबस्त किया। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है कि दीन जो है इंसान की फितरी ज़रूरत है, जिस पे कोई भी निज़ाम पाबंदी नहीं लगा सकता, और जो लगाता है वो यानी जो दावा करता है वो सिर्फ दावा ही होता है। ठीक है जी। एक जो मिसाल दी जाती है कि दीन जो है ये जो इंसान है ये रूह और मादे का मुरक्कब है। उसकी मादी ज़रूरियात यानी हमारा जिस्म है और रूह है हमारी। तो हमारे जिस्म जो है वो मादी अशिया पर मुश्तमिल है, गोश्त पोस्त के हम वजूद रखते हैं। तो इस मादी वजूद के अपने ज़रूरियात हैं, मगर हमारे अंदर एक कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम रूहानी जज्बात और एहसासात और क़ल्बी कैफियत और रुझानात कहते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का लाज़िमी हिस्सा है। उसके बगैर इंसानी ज़िंदगी जो है वो उसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो उसकी अपनी ज़रूरियात हैं और उन ज़रूरियात को सिर्फ दीन पूरा करता है। इस पे इंशाअल्लाह अगला जो नुक्ता है कि दीन इंसान की बल्कि रूहानी ज़रूरत है, उस नुक्ते पे इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। और यहाँ हम ये बात करें कि भाई जब हम कहते हैं कि दीन इंसान की फितरी ज़रूरत है, तो ये जो कंप्यूटर रिलीजन के जो लोग होते हैं, जो ये दावा करते हैं, अपने दावा में वो सही है कि भाई दीन के बगैर इंसानी ज़िंदगी जो है वो नाक़िस होती है, इसमें खला महसूस होता है। और वो इसको आप फितरी ज़िंदगी नहीं कह सकते इंसान की। इसी की तरफ कुरान की इस आयत ने और ये जो हदीस का एक टुकड़ा यहाँ मैंने नकल किया है आपके सामने है, इसमें इशारा है कि फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। कि ये अल्लाह ताला ने तो इंसान के दीन में फितरत में ये चीज़ रखी है कि वो अल्लाह को मानता है और वालता शास्त्री के आगे सर तस्लीम खम करता है, मगर लोग इसको नहीं समझते हैं। इसी बात की तरफ ये जो हदीस में इशारा किया गया है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला अल-फित्रा व फी रिवायतिन मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अला अल-फित्रा फ़अबवाहु युहविदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्रानिही औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। कि इंसान जो है फितरी तौर पर मुसलमान पैदा होता है, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह के आगे सर तस्लीम खाम करने वाला पैदा होता है। मगर जिस मुआशरे में वो पैदा होता है, जिस मुआशरे में वो पलता बढ़ता है, जिस ख़ानदान में, जिस घर में उसकी परवरिश होती है, तो उसके रंग में रंग जाता है। तो किसी मुसलमान के घर में पैदा होता है तो वो मुसलमान होता है, किसी यहूदी के घर में पैदा होता है तो वो यहूदी बन जाता है, किसी हिंदू के घर में पैदा होता है तो वो हिंदू बन जाता है। मुआशरे के रंग में रंग जाता है, मगर फितरी तौर पर उसके अंदर अल्लाह के को मानना, अल्लाह के आगे सर तस्लीम खाम करना, ये उसकी फितरत में शामिल है। और जो ही ये उसकी असल फितरत उसके सामने आती है तो उसको अपनाने में उसको देर नहीं लगती है। जब इंसान को पता चलता है कि मैं जिस हिंदू मत के जो अफकार हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर जब उसके सामने कुरान और हदीस की तालीमात आती हैं, इस्लामी तालीमात उसके सामने वाज़ेह होती हैं, तो वो फ़ौरन उसको छोड़ के अपने वो फितरी जो दीन है उसकी तरफ रुजू करता है, वो इस्लाम कबूल कर लेता है। तो बहरहाल ये चंद मिसालें हैं कि दीन इंसान की फितरी और जिबिल्ली ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं कि दीन इंसान की रूहानी ज़रूरत है। इसकी तरफ हमने गुज़िश्ता नुक्ते में इशारा किया कि दीन जो है वो यानी इंसान जो है रूह और मादे का मुरक्कब है, और उसके जिस तरह मादी ज़रूरियात होते हैं तो इसी तरह उसके रूहानी ज़रूरियात होते हैं, हम जिनको हम तस्कीन रूह, इत्मीनान क़ल्ब, ज़हनी सुकून और मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का बुनियादी और फितरी हिस्सा है। इनके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है मुकम्मल नहीं है। अब ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए, रूहानी तस्कीन हासिल करने के लिए, दिल इत्मीनान हासिल करने के लिए लोग मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं कि लोग जो है वो कोई खेल-कूद में जो है वो रूहानी तस्कीन और ज़हनी सुकून तलाश कर लेता है। कोई तफरीह के जो दीगर ज़राए होते हैं जिनको आप एंटरटेनमेंट कहते हैं, उनमें वो कोई टीवी देख के अपना जो है वो हल कर लेता है, कोई ड्रामे देखता है, कोई और यानी मुख्तलिफ ज़राए हैं
آج کل تو سوشل میڈیا نے لوگوں کو جو ہے وہ بہت ہی تفریح کا سامان فراہم کرنے کا ایک وہ مہیا کیا ہے. اسی طرح کچھ لوگ موسیقی کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی وہ موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، مگر یہ کہ کہتے ہیں لوگ موسیقی میں نغمگی میں جو ہے اپنے روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں. حتیٰ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نشے کی طرف جاتے ہیں اور وقتی طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ مصیبتوں سے اور مشکلات سے جو ہے وہ ان کو بلانے کے لیے نشہ کرتے ہیں. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ ذہنی سکون اور کچھ دلی اطمینان انسان کو حاصل ہوتا ہوگا، مگر یہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ حقیقی سکون اور حقیقی جو روحانی تسکین انسان کو فراہم نہیں کرتے ہیں. یہ دیر پا نہیں ہوتے. یہ وقتی طور پر کوئی بھی مثال کے طور پر آپ یعنی میں کچھ ایسے مثالیں بچکانہ قسم کی مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک بندے کو موسیقی پسند، وہ موسیقی کو اپنے روح کی غذا قرار دیتا ہے، تو اس کو پسند ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو آپ کی اس پسند کا ہم احترام کرتے ہیں، آپ کو موسیقی سناتے ہیں. تو جس جو گانا اس کو پسند ہے یا جس گلوکار یا گلوکارہ کا جو ہے وہ دلدادہ ہے، اس کا کوئی گانا جو ہے ہم چلاتے ہیں، اس کو سناتے ہیں، تو سنتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہاں فرحت محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کہیں جی آپ کی روح کی رضا ہے، دوبارہ سنیں. وہی گانا آپ اس کو دوبارہ سنائیں گے، مزہ لے گا. ٹھیک ہے. تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ وہی گانا اگر اس کو سنائیں گے تو وہ کہے گا کچھ وہ زیادہ نہیں ہو گیا، کچھ بوریت محسوس کرے گا. وہ ایسا ہی ہے نا. تو پھر آپ کہیں گے نہیں بھائی آپ کی روح کی رضا ہے، ہم آپ کو سنائیں گے. آپ 10 مرتبہ 15 مرتبہ وہی گانا جس کو وہ بہت پسند کرتا ہے، وہ جس میں وہ یعنی 1-2 مرتبہ سننے میں فرق محسوس کرتا تھا، اب وہی گانا اس کے لیے بھاری جان بنتا ہے. وہ کہے گا بند کرو، یہ کیا مصیبت ہے. وہ اٹھ کے لڑ پڑے گا کہ بھائی میرا دماغ پھٹے جا رہا ہے وہ سن کے. حالانکہ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو مادی طریقے سے ہم ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غیر فطری طریقے سے ہم اپنے دل کو فرحت بخشنے کے لیے، روحانی تسکین کے لیے جو ذرائع استعمال کرتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے ان کو کوئی دلی ذہنی سکون ملتا ہوگا، مگر وہی نشہ اس کے لیے وبال جان بنتا ہے. جب وہ نشہ اس کو نہیں ملتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ پہلا غم جو تکلیف ہے وہ تو پیچھے رہ گیا، اب تو نئی مصیبت آ گئی. تو اب انسان کیا کرے؟ اس کے لیے ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ہر دین میں، تمام جتنے بھی ادیان ہیں اس میں انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا کوئی نہ کوئی انتظام موجود ہے. یعنی روحانی تسکین، اطمینان قلب اور ذہنی سکون کے حصول کے جو ذرائع اور طریقے ہیں وہ تمام ادیان میں پائے جاتے ہیں، اور ہر دین اپنے پیروکاروں کو کہ اس یعنی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے. مثال کے طور پر کوئی میڈیٹیشن کے ذریعے یہ جو مراقبہ وغیرہ جو ہمارے بدھ مت والے جو احباب جو ہے وہ کرتے ہیں، اسی طرح مختلف ادیان میں روحانی تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی طریقے موجود ہیں. تو انسان جو ہے وہ یعنی یہ چیز کیا ہے، وہ اصل میں بنیادی طور پر یعنی انسان کو آپ تھوڑا سا جو مادی زندگی ہے اس سے ہٹا کے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی قلبی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا جو اہتمام کرتے ہیں، تو وہ ہے جو اس کی فطری ضرورت ہے جیسے ہم نے کہا. تو اب یہ جو روحانی تسکین اور اطمینان قلب ہے اس کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اس ہستی سے جوڑ دیں جس کو وہ سب سے بالاتر ہستی سمجھتا ہے، جس کی اس کے دل میں احترام ہے، قدر ہے. تو اس کا تعلق اس ہستی سے جوڑ دیں، اور یہ جو بالاتر ہستی سے تعلق اور قربت کا جو احساس ہے نا، یہ انسان کو تمام مخلوقات سے بے نیاز کرتا ہے، اور وہ فرحت اور سکون حاصل کر لیتا ہے جو کسی دیگر ذریعے سے اس کو حاصل نہیں ہوتی. اور یہ چیز کون ہمیں بتاتا ہے؟ دین ہمیں بتاتا ہے. دین ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی انسان کی روحانی تسکین کے لیے سب سے جو اہم ذریعہ ہے وہ دینی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور ہر دین جو ہے ان ضروریات کو پورا کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی نظام رکھتا ہے. اسی کی طرف یہ قرآن کی آیت میں اشارہ ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون جو ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا، ان کے اسماء الحسنہ کا ورد کرنا، یہ بھی ذکر کی قسم ہے۔ مگر یہاں جس ذکر کا سے مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے صفات کو، اس کی عظمت کو، اس کی محبت کو اپنے دل میں جو ہے جاگزین کرنا، اور ہر چیز میں اللہ کی رضا تلاش کرنے کی جو دو ہے اس کو ذکر کہتے ہیں، کہ ہر وقت انسان کو یہ یاد رہے کہ بھئی یہ کام میں کرتا ہوں یہ میری اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، اگر ناپسند ہے تو اس کو چھوڑ دے، اگر پسند ہے تو اس پہ عمل کرے، پھر اللہ کو کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے جو بھی ذرائع وہ استعمال کرتا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی ذکر میں شمار ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ بھئی حقیقی اطمینان اللہ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جو وہ اپنے اللہ کا، اپنے خالق کا اور اپنے مالک کا ذکر کرتا ہے، اس کو یعنی عظمت کو، اس کی محبت کو اپنے دل میں جو ہے جاگزین کرتا ہے، تو یہ اس کی اعلیٰ شکل ہے۔ یہ چند مثالیں تھیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین انسان کی روحانی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں کہ دین جو ہے انسان کی معاشرتی ضرورت بھی ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کی دین انسان کی فطری ضرورت ہے، پھر ہم نے کہا کہ دین انسان کی روحانی ضرورت ہے، اب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین انسان کے معاشرتی ضرورت ہے۔ دیکھیں، معاشرے کے بغیر تو انسانی زندگی کا تصور ممکن نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھئی انسان اپنے ولادت سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک معاشرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ اپنے اس کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور معاشرتی زندگی کی بقا اور انسان ترقی کے لیے اور انسان کو جو ہے وہ یعنی انسان کو ماورائی اور الہامی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، انسان اپنے تجربے اور اپنے عقل کے بنیاد پر اپنی زندگی کو، اپنی معاشرتی زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے، مگر بہت سارے انسانی زندگی کے پہلو ایسے ہیں جہاں اس کو یعنی کوئی ماورائی اور الہامی روحانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ اس کو دین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور دین جو ہے اس کی اس ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دین انسان کی معاشرتی ضرورت بھی ہے، اس کی اہمیت ہے اس حوالے سے۔ اچھا، دین جو ہے انسان کی عقلی اور علمی اور عقلی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیں، انسان کو اپنی حقیقت کے بارے میں اور اس پوری کائنات کی حقیقت کے بارے میں کچھ بنیادی سوالات درپیش ہیں۔ وہ سوالات جو ہے وہ انسان کی حقیقت سے متعلق ہیں کہ بھئی انسان یا پوری کائنات جو ہے یہ کہاں سے آیا، کسی نے پیدا کیا یا خود بخود بن گیا، اور کسی نے اگر پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا، اور پھر یہ کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اور پھر یہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور اٹھنے چاہیے، اور یہ سوالات اگر کسی انسان کے ذہن میں نہیں آتے ہیں تو وہ انسان کہنے کا مستحق نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سوالات تو ہیں، ہمارے انسانی ذہن کو یہ سوالات درپیش ہیں، مگر یہ جو سوالات ہیں یہ انسانی عقل اور انسانی علم اور انسانی تجربے سے بالاتر ہیں۔ لہٰذا عقل انسانی کے ذریعے ان سوالات کے جوابات تلاش کرنا جو ہے وہ اندھیرے میں تیر چلانے کے مرادف ہے۔ وہ انسان اب پیدا ہوا ہے، یعنی آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، مگر آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کائنات موجود تھی، اور وہ کیسی تھی، کیا تھی، اس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے انسان جب بعد میں پیدا ہوا تو اس سے پہلے کی زندگی کے بارے میں اس کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ یہ کہہ سکے کہ بھئی انسان سے پہلے ایسا تھا؟ ٹھیک ہے، یعنی اندھیرے میں تیر چلانا تو اور بات ہے، مگر کوئی حتمی طور پر ہم رائے نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں یعنی اس مصدر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس کو ہم الہام کہتے ہیں، کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہستی، اس کا خالق اور اس کا مالک جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ بھئی انسان سے پہلے کیا تھا، یہ معاشرہ کیسے وجود میں آیا، کس نے بنایا اور کیوں بنایا، اور کیسے جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے، اور پھر یہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ اپنے منتخب بندوں کے ذریعے، اپنے الہام کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے، اپنے آسمانی کتب کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی ان سوالات کا جواب جو ہے انسانی عقل اور انسانی تجربے سے، انسانی علم سے بالاتر ہیں۔ یعنی انسانی عقل کے مطابق، انسانی تجربے کے مطابق، انسانی علم کے مطابق تو ان سوالات کے ہم جوابات ہی تلاش نہیں کر سکتے ہیں۔ ظن و تخمین اور ہوا میں تیر چلانا، جیسے کہتے ہیں نا اندھیرے میں تیر چلانا، وہ اور بات ہے،
مگر حتمی طور پر ان سوالات کے جوابات ہم تلاش نہیں کر سکتے ہیں، مگر ہمیں اسی مصدر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس کو ہم وحی اور الہام کہتے ہیں۔ اور انسانیت کی غالب اکثریت نے تمام ادوار میں ان سوالات کے جوابات کے لیے وحی پر اعتماد کیا، اور وحی کے ذریعے اس کو ان سوالات کے جو جوابات ملتے ہیں اس سے انسان نہ صرف مطمئن ہوتا ہے بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کا جو لائحہ عمل ترتیب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا اور مجھے ایسی زندگی گزارنی چاہیے، اور میرا انجام یہ ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے دوبارہ اپنے اعمال کے ساتھ حاضر ہونا ہے، وہاں مجھے حساب دینا پڑے گا، اور اگر میں جرم کر کے وہاں چلا جاؤں تو مجھے سزا ملے گی، اگر میں اچھا کام کر کے چلا جاؤں تو مجھے انعام ملے گا، جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ تصور جو ہے انسان کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ دین انسان کو فراہم کرتا ہے۔ تو لہٰذا دین انسان کی ان علمی اور عقلی ضروریات کو پورا کرتا ہے جو ہر انسانی ذہن میں سوالات کی شکل میں اپنی حقیقت کے بارے میں اور اس پوری کائنات کی حقیقت کے بارے میں انسان کو درپیش ہے۔ دین جو ہے انسان کی نفسیاتی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیں، انسان جو ہے انسانی معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ کچھ نا امیدی اور محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان بعض اوقات جو ہے مشکلات میں پڑتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بھئی اب تو میرا سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو وہ نا امیدی کا شکار ہوتا ہے، محرومی کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح تو انسان کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، نہ انسان کی انفرادی زندگی اس کیفیت میں آگے بڑھ سکتی ہے، اور نہ اس کی اجتماعی زندگی جہاں محرومیاں ہوں، نا امیدی ہو، تو وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ انسان پھر انفرادی طور پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے صحیح دینی شعور رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ غربت اور افلاس اور مصیبت کی حالت میں بھی مطمئن رہتے ہیں اور عمل اور جدوجہد پہ آمادہ رہتے ہیں۔ کیوں؟ یعنی کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ جو کسی بھی حوالے سے کسی بھی معاشرے میں جو نسبتاً دیندار لوگ جو سمجھے جاتے ہیں، دینی شعور رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ مطمئن ہوتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو یہ شعور اور ادراک نہیں رکھتے ہیں، جو دینی امور میں لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں یا ان کو وہ اپنی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ان کے اندر جو ہے وہ بے اطمینانی، نا امیدی اور یہ جو کیفیات جو ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں جو دیندار ہیں۔ تو جو نظام ہے قناعت، اطمینان قلب، امید اور رجا اور جہد مستقبل کا جو جذبہ انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضرورت ہے اور کامیاب انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے، اس کو پیدا کرنے، اس کو اجاگر کرنے، اس کو پروموٹ کرنے میں دین جو ہے مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دین انسان کو یہ یعنی امید دلاتا ہے کہ بھئی یہ زندگی یہاں تک محدود نہیں ہے، اب یہ جو ہے انسان اگر اس زندگی میں اس کو اپنے اچھے اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملتا ہے تو زندگی یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، اگلی زندگی میں انسان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو وہ انسان جو ہے وہ تمام مشکلات کے باوجود مطمئن ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ کیونکہ اس پہ زیادہ تفصیلی بات اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس میرے خیال میں وقت بھی تھوڑا سا کم رہ گیا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ چند جو سلائڈ رہ گئے ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے سے گزاروں۔ اور اگلا جو نقطہ ہے کہ دین جو ہے انسان کی قانونی اور اصلاحی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ انسانی معاشرہ جو ہے اس میں اصلاح ہو، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ہر لوگ جو ہے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے قاعدے قانون کا پابند ہو کے زندگی گزاریں۔ تو اس کے لیے ہم قوانین بناتے ہیں، ایسے ہی ہے نا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم قوانین بناتے ہیں، مگر وہ جو قوانین ہیں وہ ان کا اطلاق انسان کے ظاہری زندگی پہ ہوتا ہے۔ یعنی قوانین کے نفاذ کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ کوئی جرم ہوتا ہے تو پہلے اس جرم کو ثابت کرنا پڑتا ہے، پھر آگے جا کے اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کو سزا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار، ایک نظام ہمارے پاس موجود ہے، مگر یعنی جو انسانی قوانین ہیں وہ ان کے مطابق کسی حد تک معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، مگر صحیح جو ہے نا دیرپا اصلاح اور حقیقی اصلاح جو ہے معاشرے کی قوانین کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے، اس سے بالاتر ہو کے سوچنا پڑے گا کہ اس کے لیے ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے دین جو ہے وہ مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دیکھیں، دیگر ذرائع جیسے قوانین ہیں یا اور چیزیں ہیں ان کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کہ دین جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ کیوں؟ دین جو ہے انسان کو برائی اور جرائم کے قریب جانے سے روکتا ہے،
یعنی اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ دین انسان کے دل پر ایک چوکیدار لا کے بٹھاتا ہے، جو اس کو ہر وقت جو ہے یہ ٹوکتا رہتا ہے کہ بھائی ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، یہ کام نہ کرو، یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، یہ کرو گے تو یہ جرم شمار ہوگا، یہ گناہ شمار ہوگا۔ تو وہ ہر وقت جو ہے وہ جو برائی ہے، جرائم ہے، ان کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، ان کے قریب جانے یا ان کی طرف جانے سے انسان کو روکتا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا نا کہ انسان کے دل پہ آپ نے ایک چوکیدار لا کے بٹھا دیا کہ اس کا خیال، اس کا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا ہے جس کو آپ جرم اور برائی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ جو دیندار آدمی ہوتا ہے وہ اپنے ان دینی تعلیمات کے مطابق جب زندگی عمل کرتا ہے تو وہ معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ دین انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اسے اپنے تمام اعمال کے لیے ایک ایسی ہستی کے سامنے وہ جواب دہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور اچھے یا برے اعمال پر سزا اور جزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ہم یعنی احساس ہمیں کون دیتا ہے کہ بھئی ہم اگر چھپ کے کام کریں تو وہ لوگوں سے تو ہم چھپا سکتے ہیں اپنے آپ کو، قانون کے نظر میں تو وہ جرم نہیں آئے گا، مگر وہ جو ہستی، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظروں سے تو ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہے وہ تو ہمیں دیکھتا ہے، اور نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ وہ ہمیں سزا یا جزا دینے پہ قادر بھی ہے۔ تو یہ جو احساس ہے یہ معاشرے کی اصلاح کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اور پھر آخری نقطہ اس کا کہ اخروی جواب دہی کا جو احساس ہے اور ابدی سزا اور جزا کا جو تصور ہے وہ انسان کو قوانین کا پابند رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ انسان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں کوئی جرم کر کے تم بچ بھی جاؤ تو ٹھیک ہے، مرنے کے بعد جو ہے اس کے بدلے میں تمہیں ایک ابدی یعنی سزا ملے گی جو دائمی ہوگی، جو ہر وقت جو ہے لمبے عرصے تک جو ہے انسان اس کی سزا بھگتتا رہے گا الا ماشاء اللہ۔ تو یہ جو احساس ہے کہ بھئی مجھے یعنی اگر دنیا میں جرم کر کے کوئی بچ بھی جاؤں تو مگر قیامت میں اس کے جرم کی اس سے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح کوئی انسان جو ہے اچھا عمل کرتا ہے، اس کو اس دنیا میں اس کے اچھے عمل کا کوئی صلہ نہیں ملتا ہے، تو وہ اس بات میں مطمئن ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگلی زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے یعنی اس عمل کا بہت بڑا انعام دیں گے، مجھے جنت ملے گی، مجھے اللہ کی رضا ملے گی۔ تو یہ جو احساس ہے یہ معاشرے کی اصلاح کا بہت مؤثر تنظیم ذریعہ ہے۔ پھر دین جو ہے انسان کی اخلاقی ضرورت بھی ہے۔ دین انسان کے اندر اچھے اخلاقی اقدار کو پروان چڑھاتا ہے اور برے اخلاق سے انسان کو بچاتا ہے۔ جتنے بھی اچھے انسانی اخلاق ہیں تمام ادیان میں ان اچھے انسانی اخلاق کو پروان چڑھایا جاتا ہے، ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہادری ہے، قناعت ہے، سادگی ہے، خودداری ہے، سچائی ہے، ایثار ہے، مقصد حیات کا ادراک ہے۔ اسی طرح جتنے بھی جو مکارم اخلاق ہیں یہ ہر معاشرے میں، ہر دین میں ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور ان کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور دین جو ہے ان اخلاق کو پروموٹ کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات نہیں کریں گے کیونکہ ڈاکٹر رضوان صاحب جو ہے وہ منظر عام پہ آئے ہیں، تو لگتا ہے کہ وقت جو ہے وہ کتنا ٹائم رہ گیا جی ہمارے پاس؟ جی ڈاکٹر صاحب آلموسٹ ٹائم ہمارا ختم ہونے کو ہے۔ میں 1-2 منٹ میں یہ ختم کرتا ہوں، 1-2 منٹ میں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، 2-3 سلائڈ رہ گئے ہیں تو ان کے سب ہی گزرتے ہیں۔ جی پلیز۔ اچھا جی، بلکہ میرے خیال میں یہ آخری سلائڈ ہے کہ دین جو ہے انسان کو جو ہے وہ دین انسان کی عقلی ضرورت ان معنوں میں بھی ہے کہ انسان کو کچھ ایسے واقعات اور مناسبات درپیش ہوتے ہیں، صورتحال درپیش ہوتے ہیں جن کا آپ کی کوئی عقلی اور مادی تشریح نہیں کر سکتے۔ تو ان احوال میں دین جو ہے انسان کو کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تمام لازمی تقاضے پورے کرتے ہیں، اس کی تمام ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ آپ کی مرضی اور منصوبہ بندی کے مطابق نہیں نکلتا ہے، تو انسان جو ہے سوال اٹھاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ تو یہ کیوں ہوا تو اس کا جواب جو ہے عقلی طور پر دینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، اس کی عقلی توجیہ ہوتی ہے، اس کی مادی تشریح ہوتی ہے، مگر اس پہ انسانی دل مطمئن نہیں ہوتا ہے الا ماشاءاللہ جب کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے تو پھر انسان جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو آسمانی زمینی آفات آتے ہیں ان میں بھی انسان یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، تو اس کی بھی لوگ عقلی اور مادی تشریح کرتے ہیں کہ بھئی یہ سیلاب کیسے آتے ہیں، زلزلے کیسے آتے ہیں، یا آفات کیسے آتے ہیں، مگر وہ جو تشریح ہے اس سے انسانی ذہن مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اندر
کئی اور سوالات ایسے جنم لیتے ہیں جن کا جواب جو ہے انسانی عقل کے پاس نہیں ہے، تو پھر ہمیں اسی مصدر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ اللہ کی تدبیر ہے، ایک کائنات کو چلانے والی ہستی ہے، اس کی منصوبہ بندی میں یہ چیز شامل ہے، اور ان کو انسانی عقل سمجھے یا نہ سمجھے ہوگا تو وہی۔ بہرحال میرے خیال میں اس پہ اکتفا کرتے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنا، اس پہ غور کیا۔ اگر کوئی سوال، کوئی استفسار اگر ہے تو دیکھ لیں، اگر رضوان صاحب جو اجازت دیں تو ہم سوالات کی جوابات کی جزاک اللہ خیر سر، بالکل بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کے ان کلمات میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے لیے یہ رزق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے آپ کی مسائی جمیلہ کو۔ میں گزارش کروں گا تمام طلباء و طالبات سے، اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، تو پھر ہم لوگ آپ کو الاؤ کرتے ہیں۔ جی نیاز صاحب کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ نیاز احمد خان صاحب۔ جی نیاز صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ نیاز آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیجئے، اور آپ جو ہے وہ ان میوٹ کر لیجئے اور بات کر لیجئے۔ تھینک یو سر فار گیونگ دی پرمیشن۔ میرا سوال یہ ایک بہت اچھا نظام، بہت اچھا معاشرے کے لیے ایک امن قائم کر دیتی ہے۔ جس طرح سر آپ نے کہا کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اس طرح اکثر سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن ہم کو اس کے جواب کی پتہ نہیں ہوتے۔ جس طرح سر آپ نے بتایا کہ اگر آپ بار بار ایک میوزک کو سنیں گے تو اس سے آپ کا دل بھر جائے گا، لیکن میرا سوال سر یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح پاکستان میں لاگو کریں، کیونکہ ہمارا پاکستان کا جو نظام ہے وہ جاہلیت کی طرف روز بروز جا رہی ہے سر۔ جی شکریہ نیاز احمد خان صاحب، آپ کی بات صحیح ہے کہ آج کے دور میں انسان جس مادیت کا، مادہ پرستی کا اور عقل پرستی کا جو شکار ہوا ہے، اس میں انسان کو یہ دینی ضرورت اور اہمیت کے متعلق سمجھانا آسان کام نہیں ہے۔ مگر دیکھیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب میں بھی لوگ جو ہے مادیت سے تنگ آ گئے ہیں، اور وہ روحانیت کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کا صحیح پیغام اگر ان کو پہنچتا ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، ورنہ وہ کسی اور کرسچینٹی میں، بدھ مت میں یا دیگر ذرائع میں روحانی تسکین کے جو طریقے ہیں ان کو اپنانے کی طرف ان کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی مادہ پرستی اور الحاد کا جو رجحان ہے، اس میں دینی ضرورت اور اہمیت اور معاشرے میں دین کی ضرورت اہمیت پہ بات کرنا بڑا عجیب لگتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے اتنے دلائل کے ساتھ یہ بات رکھی ہے کہ چاہے انسان اس کا انکار کرے یا اس کو جو ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں، مگر در حقیقت یہ اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان جو ہے دین کے بغیر، دین تعلیمات کے بغیر، اللہ کی رہنمائی کے بغیر، الہامی رہنمائی کے بغیر اس کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اگرچہ میں نے کہا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ واقعی اس دور میں یہ بہت مشکل کام ہے، مگر ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جی کوئی اور ساتھی سوال کرنا چاہے ہمیں؟ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہے۔ جی میرا خیال ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، آپ کے ان قیمتی لمحات کے، اور بنیادی طور پہ آپ سرپرستی بھی فرما رہے ہیں ہماری اس کورس میں، آپ ہی شامل ہیں، آپ ہی کی تحریک کے اوپر ہم لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان ساری مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اگلا سیشن جو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اس سیشن کو۔